لا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور۔ हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, बड़ाई, शहनशाही, यकताई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो मालिक मुल्क खालिक कुल है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर बाबरकत हस्ती पर, जिन पर रब ताला ने कुरान मजीद का नुज़ूल फरमाया है, जो इंतहाई जामे खूबसूरत कलाम है। उसका हर हर जुज़, हर हर सूरा, हर हर आयत मानी और मफ़ाहीम का समंदर समेटे हुए है। रहमत और बख्शिश की दुआ जनाब अहले बैत रिज़वान के लिए, सहाबा किराम के लिए,
تابعین اعظام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں قرآن مجید کی سورہ سورہ، آیت آیت، لفظ لفظ کو امت کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اقوال سلف کی روشنی میں اس کی تفسیر بتاتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی بات کا آغاز بلا تمہید و تمحیص خطبہ میں پڑھی جانے والی آیات سے کرنا چاہتے ہیں۔ خطبہ میں کی جانے والی تلاوت اس کی 2 آیات سورہ ملک کی پہلی 2 آیات ہیں۔ سورۃ الملک یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، جس کی فضیلت میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید کی ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، ان 30 آیات کو پڑھنے والا، سیکھنے والا، محبت کرنے والا، اس کا سٹیٹس قیامت کے دن یہ ہوگا، اس کی اہمیت یہ ہوگی، یہی وہ 30 آیات سورۃ ملک وہ قیامت کے دن اس انسان کی شفاعت کریں گی، سفارش کریں گی، حتی غفر لہ، حتیٰ کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور وہ 30 آیات تبارک الذی بیدہ الملک، وہ سورۃ الملک ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، المعجم الصغیر کی روایت ہے، سورۃ من القرآن ما ہی الا 30 آیہ، اللہ کے قرآن مجید کی ایک سورت جس کی 30 آیات ہیں، خاصمت عن صاحبها حتی ادخلته الجنہ، یہ 30 آیات پر مشتمل سورہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن بحث کریں گی، سفارش ایسی کہ اس کو جنت میں داخل کروا دیں گی۔ یہ وہ سورہ ہے جس کو سورۃ الملک کہا جاتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لرجل، ایک آدمی پاس بیٹھا، اس کو کہنے لگے، اللہ کے بندے تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جو تجھے خوش کر دے؟ قال بلا، عبداللہ ابن عباس وہ روایت، وہ حدیث ضرور سنائیں۔ انہوں نے یہی روایات سنا کر کہا، یہ وہ روایات ہے جو تجھے قیامت کے دن شفاعت بھی تیری کریں گی اور قیامت کے دن جنت میں داخلے کا سبب بھی بن جائیں گی۔ ساتھ ہی اس کو فرمایا، اللہ کے بندے خود بھی اس کو یاد کرو، خود بھی اس کو پڑھو، اپنے اہل خانہ کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس شخص کو یہ ترغیب دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور جامع ترمذی کی روایت کو مزید پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورۃ السجدہ، سورۃ الملک پڑھا کرتے تھے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھے بغیر سوتے ہی نہیں تھے۔ تو عزیزان گرامی، سورۃ الملک، اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے قیامت کے دن سفارشی بن کے اللہ کے حضور پیش ہوگی، اور رب کے حضور پیش ہونے کے بعد بحث کر کے اس کو جنت میں داخلہ دلوائے گی۔ اور سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ تو
تو عزیزان گرامی، اس سورہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے، اس سے محبت کیجیے، اس کو یاد کیجیے، اس کو پڑھیے اور اس کے مفاہیم پر غور کیجیے۔ تو آج کے اس خطبہ میں ہم سورۃ الملک، اس کی فضیلت کے ساتھ صرف اور صرف مختصراً پہلی 2 آیات کی کچھ تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے آغاز ہی اسی بات سے کی ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک الذی، وہ ذات جو بہت برکت والی ہے، جس کے ہاتھ میں تمام بلائیاں ہیں۔ تبارک، وہ تمام خوبیوں کی مالک، بلائیوں کی مالک، احسانات اور بڑائیوں کی حامل وہ شخصیت ہے۔ وہ کون سی شخصیت؟ بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ عزیزان گرامی، بادشاہ تو دنیا میں بہت ہیں اور اپنے آپ کو ایسے بادشاہ سمجھتے ہیں جو سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، مگر دنیا کی تمام تر بادشاہی، وہ ایک ملک کی ہو، وہ ایک خطے کی ہو، وہ ایک جس کی مرضی ہو، یاد رکھیے وہ بادشاہی ہمیشہ محتاجگی پر مبنی ہوگی، محتاجگی پر ہی قائم ہوگی۔ بادشاہ اپنی رعایا کا محتاج ہے۔ اس وقت جتنی بھی دنیا کی طاقتیں ہیں، دیکھیے رعایا، حکمران اپنی رعایا کا محتاج ہے، اور کچھ نہ ہے صحیح تو جو سسٹم ہمارے ہاں رائج ہے، ووٹ، اسی کے اعتبار سے رعایا کی محتاج، رعایا اپنا حق استعمال کرتی ہے اور حکمران اس کے محتاج ہے، اور رعایا اپنی جگہ محتاج ہے، ان کو حکمرانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بادشاہ عوام کے اور عوام بادشاہ کے محتاج ہیں، لیکن ایک بادشاہی ایسی ہے کہ جو بادشاہ ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب فرماتے ہمیں اپنی بادشاہی میں کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بیدہ الملک، اس کا معنی یہ ہے وَيُعِزُّ مَن يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَن يَشَاءُ۔ وہ ایسا مطلق العنان بادشاہ ہے، جس کو چاہے عزت سے نوازے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، اور اس کے ساتھ ہی وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُغْنِي وَيَفْقِرُ، جس کو چاہے وہ غنی کر دے، جس کو چاہے فقیر کر دے، جس کو چاہے وہ زندگی سے نوازے، جس کو چاہے اس کی زندگی کو چھین لے، وَيُعْطِي وَيَمْنَعُ، جس کو چاہے وہ عطا کر دے، جس کو چاہے وہ روک لے، اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ ہر طرح سے بے نیاز ہے۔ اور عزیزان گرامی، حقیقی بادشاہ وہ ایک اللہ کی ذات ہے، جس کو رب نے اس انداز سے بیان فرمایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اے دنیا جہاں کے لوگوں، مسلمانوں نہیں بلکہ پوری دنیا جہاں کے لوگوں، تم سب کے سب فقیر ہو، فقر کی زندگی گزارتے ہو، محتاجگی کی زندگی گزارتے ہو۔ ہاں ایک بادشاہ ہے بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، واللہ هو الغنی الحمید، وہ اللہ کی ذات ہے جو ہر طرح سے بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق وہی ایک ذات ہے۔ اور عزیزان گرامی، آگے رب فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو بادشاہ ہر طرح سے بے پرواہ ہے، اسی کے پاس ہر ایک چیز کی طاقت ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی۔ تو شیء، اس لفظ کا معنی اردو زبان میں جو کیا جاتا ہے، اس کا معنی ہے چاہت۔ ایک انسان کی اپنی چاہت ہے، ایک اللہ کی چاہت ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس بات پر شاہد ہے کہ انسان کی اپنی چاہت ایسی ہے کہ وہ دم توڑتی ہے۔ انسان کی خواہش ایسی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن وہ خواہش انسان کی حسرت بن جاتی ہے، اور وہی حسرت انسان قبر میں لے کے چلا جاتا ہے، لیکن خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ لیکن ایک چاہت میرے رب کی ہے۔ دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ ہے، جس کی چاہت پہ ہر چیز کا نظام، ہر دنیا کے اور تمام کائنات کا نظام چلتا ہے۔ یہ ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی میری اللہ کی ذات ہے۔ اور عزیزان گرامی، مزید رب فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی قدرت، اس کی بادشاہی کی طاقت، اس کا سب سے پہلا مظہر جو رب نے دیا، سب سے پہلی جو نشانی دی،
سب سے پہلی جو رب نے علامت ہمیں دی وہ چیز ہی ایسی ہے جس پر انسان کا ذرا برابر بھی بالکل بھی اختیار نہیں، حالانکہ انسان کو اللہ نے با اختیار بنایا ہے، لیکن جب اپنی بادشاہی کی اور اپنی مالک ملک ہونے کی علامت کو بیان کیا تو سب سے پہلے بیان ہی کس کو کیا؟ خلق الموت والحیات۔ رب فرماتے ہم نے موت کو بھی پیدا کیا اور ہم نے حیات کو بھی پیدا کیا، جس میں انسان کا ذرا برابر عمل دخل نہیں۔ اور عزیزان گرامی، ایک انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے لیکن اس کو اپنی زندگی سے پہلے کے معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ انسان دنیا میں آیا اور دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی کو بھی اللہ نے موت قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانی تخلیق کے تمام تر عناصر، وہ پانی ہے، وہ مٹی ہے، وہ مردہ ہے، وہ زندہ نہیں ہے۔ پانی، مٹی اور یہ ساری چیزوں، سارے عناصر کو ملا کر اللہ نے ایک انسان کا جسم بنایا، اس میں روح پھونکی، دونوں کو جوڑ کر پھر اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، گویا کہ موت سے اللہ نے اس کو زندگی دے دی ہے، پھر زندگی گزارتا ہے۔ اور پھر رب فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اور تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہاری جو حالت تھی مٹی تھی، پانی تھی، رب نے اس سے تمہیں زندگی دے دی ہے، مردہ سے تمہیں زندگی دی، اس کے باوجود بھی تم رب کی ناشکری کرتے ہو۔ انسان زندگی گزارتا ہے اور پھر روح اللہ اس سے کھینچ لیتے ہیں اور اس کو پھر موت سے ہمکنار کر دیتے ہیں، موت اس کے گلے میں آتی ہے اور اس پر غالب آ جاتی ہے۔ پھر برزخی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ اس کو پھر جب برزخی زندگی ہے اس کو روح دیتے ہیں، برزخی زندگی گزارتا ہے، آخرت کے مقام گزارے گا، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر سے اس کو اس کے سامنے ہی موت کو پھر دوبارہ لائیں گے اور اس کو ختم کر دیں گے۔ اور رب فرماتے ہیں کہ ایک انسان جب اس کو پھر روح ڈال دی جائے گی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اس پر پھر موت آئے گی، اور موت کے آ جانے کے بعد رب فرماتے ہیں ثم یحییکم، پھر ہم اس کو زندہ کر لیں گے۔ اور عزیزان گرامی، یہی وہ برزخی زندگی ہے جس کو انسان گزارے گا، اور برزخی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت بھی سامنے ہے، جہنم بھی سامنے ہے، لوگوں کا فیصلہ کر دیا گیا ہے اور لوگ اپنے اپنے مقام پر جا چکے ہیں، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور درمیان میں موت کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا هل تعرفون هذا، تم اس کو پہچانتے ہو؟ تو جنتی بھی کہیں گے بلا یا رب، جہنمی بھی کہیں گے بلا یا رب، پیارے اللہ ہم اس کو پہچانتے، یہ تو موت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو ذبح کر دیا جائے گا، ثم یقول، پھر اب تعالیٰ اعلان فرمائیں گے یا اہل الجنہ خلود فلا موت، اے جنتیو ہمیشہ ہمیش رہو، آج کے بعد تم پر کوئی موت نہیں ہے۔ یا اہل الجہنم و یا اہل النار، اے جہنمیو، اے آگ والو، خلود فلا موت، آج کے بعد تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے، آج کے بعد تم پر کوئی موت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی اور موت یہی اس کی ترتیب ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ایک انسان وہ موت کی کیفیت میں ہے، کیونکہ وہ بے جان ہے، مٹی ہو، پانی ہو، تمام تر عناصر اس کے بے جان ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو روح دی، انسان دنیا میں آیا، اپنی زندگی کو گزارا، وقت پورا کیا، اور اللہ نے اس سے روح کو کھینچ لیا، وہ آخرت کے برزخی زندگی میں چلا گیا۔ رب نے اس کو روح دی، آخرت برزخی زندگی گزارنے کے بعد آخرت کے مراحل میں داخل ہوگا، حساب و کتاب کے مکمل ہونے کے بعد جنت جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ پھر انسانی زندگی اور انسانی موت، اس کی کیفیت اور آخری مرحلہ یہ ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پھر موت کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیا جائے گا، جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین اس کو بھی سنیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لولا ثلاث
اگر تین چیزیں نہ ہوتی ابن آدم کبھی بھی اپنے سر کو نہ جھکاتا، مطلب اپنی حیثیت کو نہ پہچان پاتا، اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش نہ کرتا۔ اس میں سب سے پہلی جو بیان فرمائی الفقر، محتاجگی۔ انسان ہر ایک محتاج ہے، کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں محتاج نہیں ہوں۔ کسی نہ کسی کے ساتھ اس کا تعلق ایسا جڑا ہوا ہے کہ وہ محتاج ہے۔ دوسری بات المرض، دنیا کا کوئی شخص جو کہے کہ میں کبھی مجھے کوئی مرض لاحق نہیں ہوئی۔ تیسری بات الموت، دنیا میں جتنے لوگ آئے جتنے آئیں گے سب کے سب ایک وقت ہے کہ انہوں نے موت کے منہ میں جانا ہی جانا ہے۔ یہ تین چیزیں ابن آدم کے ساتھ رب نے جوڑی تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے، اپنی حیثیت میں رہے۔ اور دوسری روایت کو بھی سنیے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور اس بات کو پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ تعالی اذل ابن آدم، اللہ نے ابن آدم میں جھکاؤ پیدا کر دیا ہے، اس کو جھکا دیا ہے بالموت، موت کے ساتھ۔ موت کو یاد کرتا ہے، موت کو دیکھتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اپنے پیاروں کو رخصت ہوتے دیکھتا ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جس سے ابن آدم کو جھکا دیا ہے۔ اور پھر وجعل الدنیا دار حیاء، اور دنیا اس کی زندگی گزارنے کا گھر بنا دیا۔ ثم دار موت، پھر اس کو موت سے ہمکنار کر دیا۔ وجعل الآخرہ دار جزاء، آخرت کا گھر بنایا، اور وہ آخرت کا گھر اس کے لیے جزا اور سزا کا وقت ہے۔ ثم دار البقاء، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ایک مومن کے لیے جنت کی اور ایک فاسق اور فاجر کے لیے جہنم کی زندگی ہے۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، سمجھانے کی یہ ہے کہ رب نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے، کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے وجود بخشا، دنیا کی زندگی کو دار الحیاء بنایا، رہنے کا گھر بنایا ہے۔ اور یہی وہ گھر ہے جس میں ہم نے اعمال کرنے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اپنے معاملات کو جو آئندہ آنے والے ہیں اس کو حل کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں حل کر رہے ہیں جو ہماری زندگی کا مقصد تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات، رب فرماتے زندگی اور موت کو پیدا فرمانے کے بعد پھر رب فرماتے ہیں ہم نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ایک انسان وہ اس کو ہم پہچان سکیں، تاکہ ہم اس کی آزمائش کر سکیں، تاکہ ہم اس کا امتحان لے سکیں کون ہے جو تم میں اچھے عمل کرتا ہے۔ اور اسی بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کی زندگی موت و حیات کا مقصد وہ امتحان ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے، رب نے موت کا لفظ پہلے استعمال کیا، حیات کا لفظ پہلے استعمال کیا، اس لیے کہ موت اس کا خاصہ ہے۔ کفا بالموت وعظا، انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہی یہ ہے کہ اللہ اس کے سامنے اس کے پیاروں کو چھینتے ہیں، موت کا منظر دکھاتے ہیں، موت کو ارد گرد اور پاس دکھاتے ہیں، جو انسان کے لیے سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اور عزیزان گرامی، حیات اور موت، زندگی اور موت کو پیدا کرنے کا مقصد رب فرماتے ہیں خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے انسان کی آزمائش کرنی ہے۔ لیختبرکم ایکم استعداد للموت واسرع الی الطاعة ربہ، مقصد یہ ہے کہ کون سا وہ شخص ہے جو اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے جلدی کرتا ہے اور اس کی تیاری میں مکمل مستعد ہے، تیار ہے، اور اپنے رب کی اطاعت میں جلدی کرنے والا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اور یہی وہ ہمارا امتحان ہے کہ اللہ نے دنیا میں کچھ احکامات نازل فرمائے جس کا ہمیں حکم دیا گیا، کچھ منہیات ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے ہمیں بالکل قریب جانے سے بھی منع کر دیا گیا، اور شہوات نفسانی انسانی خواہشات کی تکمیل کے غلط راستوں سے روک دیا گیا۔ اب جو شخص اس سے رک جائے گا وہ تو کامیاب ہوا، اللہ نے اس کو کامیابی کا صحرا اس کے سر پہ سجا دیا۔ اور جو شخص انہی چیزوں کو، انہی اپنے امتحان میں ناکام ہوا، اس کے حوالے سے قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے ہر طرح کا عذاب اور ہر طرح کی سزا اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور عزیزان گرامی، عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبارک الذی بیدہ الملک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ کا آغاز تلاوت کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک حتی بلغ ایکم احسن عملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر، اس ٹکڑے پر پہنچے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرے گا؟ اللہ اس بات کو پہچاننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال اورعوا عن محارم اللہ، اچھے عمل کرنے کا مطلب احسن عملا، احسن عمل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا شخص ہے جو اللہ کی محارم سے، حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے، اسرع فی طاعت اللہ، اور اللہ کی اطاعت میں جلدی کرتا ہے۔ گویا کہ حرام سے بچنا اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں جلدی کرنا، یہ احسن عمل ہے، دنیا کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہی ہمارا نصاب اور سلیبس ہے۔ اگر ہم نے اس کو اچھے سے پڑھ لیا، اچھے سے کر لیا، تو رب تعالیٰ انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ دے گا، ہم اپنے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ اور عزیزان گرامی، ایکم احسن عملا، کون ہے تم سے جو اچھے عمل کرتا ہے؟ اس کی تفسیر میں محمد بن عجلان رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَقُلْ أَكْثَرُ عَمَلًا بل قال ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایکم اکثر عملا، کون ہے جو زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ کہا کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے۔ زیادہ عمل ہونا اور اچھے عمل ہونا دونوں میں فرق ہے۔ اس فرق کو مزید واضح فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، محدث عظیم، عالم جلیل، فرماتے ہیں احسن عملا، احسن عملا کا معنی یہ ہے العمل لا يقبل حتى يكون خالصا وصوابا۔ اللہ کے ہاں احسن العمل یہ ہے، احسن عمل یہ ہے کہ وہ خالص بھی ہو اور درست بھی ہو، اور ساتھ ہی خالص اور درست کی تعریف بھی خود ہی فرماتے ہیں الخالص ما كان للہ، خالص عمل وہ ہے جس کا مقصود صرف اللہ کی ذات ہو، جو اللہ کی ذات کے لیے کیا جائے۔ والصواب اذا كان على السنہ، اور درست عمل یہ ہے، ثواب عمل یہ ہے، صحیح عمل یہ ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ اگر عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو تب بھی وہ احسن عمل نہیں ہے۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، اگر جو جتنا مرضی اللہ کے لیے ہو، لیکن اس کے باوجود میں وہ احسن عمل نہیں ہے۔ وہ بخاری کی روایت جس کو ہم نے کئی ایک دفعہ یہاں ذکر کیا، وہ 3 شخص جو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، اللہ کے نبی کی عبادات پوچھتے ہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عبادات کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک نے کہا آج کے بعد شادی نہیں کروں گا، آج کے بعد ساری رات قیام کروں گا۔ ایک نے کہا سارا دن روزے رکھتے جاؤں گا، اس لیے کہ اپنے عمل کو اللہ کے لیے بہت زیادہ کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ متقی ہوں۔ جب میں یہ عمل نہیں کر رہا، میری سنت کے مطابق یہ عمل نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ ایکم احسن عملا کے زمرے میں کبھی آ ہی نہیں سکتے۔ تو احسن عملا وہ ہے جو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے ہوئے عمل ہوں، وہی احسن عملا ہو سکتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اگر انسان احسن عملا کرنے کے بعد رب کی جو 2 صفات ہیں اس کو سامنے رکھے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، رب فرماتے ہیں وہ اللہ جو انسان کے لیے سب سے بڑا بادشاہ ہے، بیدہ الملک ہے، اس کے ہاں ساری بادشاہی ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، ہماری زندگی کا امتحان لیا کہ کون ہے جو احسن عملا، اچھے عمل کرتا ہے، اکثر کی بجائے اچھا عمل للہیت اور تقوی کے بالکل موافق عمل کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو رب عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے، وہ اپنے بندوں کے لیے غفور ہے، جو اپنے بندوں کو بہترین اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اگر ایکم احسن عملا، اچھے اعمال نہ کیے، دنیا کی زندگی میں اپنے امتحان میں پاس نہ ہوئے، تو العزیز وہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، وَهُوَ الْقَوِيُّ الْشَدِيدُ، العزیز کا معنی کیا گیا کہ وہ قوی ہے، شدید ہے، انتقمہ ممن عصاہ، ہر اس شخص سے جو اس کی نافرمانی کرتا اس کے بدلہ لے گا،
وخالف امرہ، جو اس کی بات کی مخالفت کرتا ہے، رب تعالیٰ اس سے اس کے معاملات کے مطابق اس کے ساتھ رویہ اور بہیو رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورۃ الملک، اس کی فضیلت اپنی جگہ پر قائم اور دائم ہے۔ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گی، جنت میں داخل کروائے گی۔ اس کی 2 آیات، پہلی اس کی تفسیر ہم نے کچھ بیان کی ہے۔ وہ اللہ مالک ملک ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، بغیر کسی شرکت کے، بغیر کسی محتاجگی کے وہ اللہ ہے، ہر چیز پر قادر ہیں۔ اسی پر ہمارا ایمان اور یقین مکمل ہونا چاہیے، اس پر ہمارا اعتماد اور توکل ہونا چاہیے۔ اور توکل کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو اپنے بادشاہی کی سب سے بڑی نشانی جو ہمیں دی ہے وہ زندگی اور موت ہے، اور زندگی کو اور موت کو سمجھیے، اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کو ایکم احسن عملا، احسن عملا، اس کا عملی نمونہ بنا دیجئے۔ احسن عملا کا معنی یہ ہے کہ انسان عمل جتنا بھی کرتا ہے فرائض کے ساتھ ساتھ، فرائض کو مکمل کرنے کے بعد نوافل جتنے بھی کرتا ہے اس کا اللہ کے لیے ہونا، اور مکمل وہ معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس معیار پر پورا اترنا۔ وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے 3 دفعہ نماز پڑھی، آپ نے فرمایا لا صلاۃ، آپ کی نماز نہیں، ارجع فصلی فإنک لم یصلی، واپس جاؤ تمہاری کوئی نماز نہیں ہے، حالانکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ اکثر عملہ تھا، احسن عملہ نہیں تھا۔ اس لیے اپنے اعمال کو خوبصورت کیجئے، سنت کے مطابق کیجئے۔ اگر ایسا ہوگا تو وہ غفور ہے، ہمارے نیکیوں، ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اللہ بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔